تو وہ 5 مسئلے کیا ہے؟ سب سے پہلی جو ہے وہ ہے ترتیب کے ساتھ نماز پڑھنا۔ ترتیب کے ساتھ نماز پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ اکبر، پھر کیا پڑھے گا؟ ثنا پڑھے گا، پھر کیا پڑھے گا؟ سورہ فاتحہ، قیام کرے گا، رکوع اس میں کے اندر پھر تلاوت کرے گا، پھر جو ہے رکوع میں جائے گا، رکوع کے بعد جو ہے پھر سجدہ، 2 سجدے، پھر تشہد، اسی طرح جس طرح عموماً روٹین میں ہم نماز پڑھتے ہیں۔ یہ ترتیب جو ہے یہ واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ ماشاءاللہ سہوا ہوا یا کوئی ہماری طرح سوچوں میں پڑا ہوا اور وہ اللہ اکبر قیام میں گیا، قیام سے ڈائریکٹ سجدے میں گیا، قیام سے ڈائریکٹ سجدے میں گیا اور اس نے سلام پھیر دیا، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ رکوع فرض ہے، رہ گئی۔ لیکن اگر ایک بندہ، علماء نے اس کی ایک، ہمیں یہ مسئلہ سیکھیں، اس کو ذرا غور سے سنیں، علماء نے لکھا ہے اگر بندے سے رکوع رہ گیا ہے اور سجدے میں چلا گیا تو وہ دوسری رکعت میں 2 رکوع کر لے۔ اگر ایک بندے سے 2 سجدوں میں، یہ سارے فرائض ہیں کیونکہ ترتیب ان فرائض میں فرض ہے، واجب ہے۔ اب ایک بندہ ہے، وہ اپنے کسی سوچ میں تھا یا شیطان نے اس کو وہم دلا دیا کہ یار میں نے 1 سجدہ کیا کہ 2 سجدے کیے، یہ سمجھتا ہے 2 کیے ہیں، دوسری رکعت میں ذہن میں آیا تو نے تو 1 سجدہ کیا ہے، اب یہ کیا کرے گا؟ تو ایسا نہیں کہ نماز توڑ لے، اگر نماز توڑ کے دوبارہ کھڑا ہوا ٹھیک ہے، نور نہ نور، اچھی بات ہے، سرے سے پڑھ لے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ اگلی رکعت میں 3 سجدے کرے گا، تو 1 سجدہ کون سی رکعت کا ہوا؟ پچھلی رکعت کا ہوا نا۔ اب 2 رکعت کی نماز میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ کتنے ہوتے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں نا۔ اب ایک میں 1 کر لیا، دوسرے میں 3 کر لیے، ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 4۔ فرض نماز تو پوری ہو گئی نا، لیکن جو ترتیب سے پڑھنا تھا وہ واجب تھا، واجب رہ گیا۔ اب یہ کیا کرے گا؟ سجدہ سہوا کرے گا۔ اب سجدہ سہوا جب کرے گا تو اس کی نماز پوری ہو جائے گی اور نماز اس کی صحیح ہو جائے گی۔ کیونکہ نماز معمولی عمل تو نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے نماز کے اندر 1000 مسائل ہیں، 1000 مسائل ہے۔ اب اس ایک جز کو جو میں بھی بیان کر رہا ہوں، اس کو میں کھول دوں نا تو آپ کو میں سینکڑوں اس کی جزیات بتا سکتا ہوں، کھل جاتے ہیں، ایک مسئلے کے ساتھ 2 3 مسئلے ایک جز کے ساتھ کھلتے رہتے ہیں۔ تو 100 مسائل تو یہ ہمارے تبلیغی حضرات نے ماشاءاللہ وہ پمپلیٹ بھی ملتا ہے کہ نماز کے 100 مسائل، اس ہر مسئلے کے اندر اپنے اپنے 10 مسائل ہیں، تو 1000 تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب آپ وہ دیکھیں، وہ زبردست پمپلیٹ ہے، آپ کو رہنمائی مل جاتی ہے، کسی پہ نہ سمجھے تبلیغی ساتھی سے پوچھ لو، وہ گناہ ملے کسی مولوی صاحب سے پوچھ لو، اس بات پہ مجھے سمجھاؤ، اس بات پہ مجھے سمجھاؤ، سمجھ میں آیا، اور پھر جا کے اپنی عورتوں کو سمجھاؤ نماز۔ صرف یہ نہیں کہ تو مسجد میں آ گیا عورتوں کو چھوڑ دیا، نہیں، عورتوں کو تو نے اپنی نماز سمجھائی۔ تیری عورت کسی عالم کے پاس جا کے نماز تو نہیں سیکھے گی نا، وہ تو آپ نے سکھانا ہے اس کو کہ بھئی تو نے ایسی نماز پڑھنی ہے، ہم نے مسجد میں ایسی نماز سیکھی کہ اللہ کے نبی نے ہمیں ایسی نماز پڑھائی ہے، اور یہ ایک ایک لفظ جو میں بول رہا ہوں یہ حدیث کے اندر ہے۔ اب اگر اس کو میں بیان کرنا شروع کر دوں تو یہ میرا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ اب ترتیب جو ہے یہ واجب ہے، کوئی بھی نماز کا 1 2 3 جو شریعت نے بیان کیا، رکوع، سجدہ، تشہد، سلام، اس میں سے کوئی بھی آپ نے آگے پیچھے کر لیا تو پھر کیا کریں گے؟ وہ عمل اپنی جگہ پہ لائیں گے اور پھر اس کی جگہ پہ کیا کریں گے؟ سجدہ سہوا کریں گے۔ جو دوسری چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے تعدیل ارکان۔ یہ طویل مضمون ہے، اس میں 20 مسائل مل جائیں گے۔ تعدیل ارکان، تعدیل ارکان کس سے کہتے ہیں؟ پہلے اسے سمجھیں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو دیکھا کہ سامنے ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اور یہ بانڈچی جسے ہم کہتے ہیں نا، بدو جو عربی ہوتے ہیں، دیہاتی ہوتا ہے، اس نے نماز پڑھی لیکن الیکٹرانک نماز، فاسٹ نماز پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ واپس ہو جا، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے دوبارہ جا کے نماز پڑھی، وہ پھر آیا، اللہ کے نبی نے کہا واپس ہو جا، دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر اس نے نماز پڑھی، پھر آیا، پھر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا واپس ہو جا، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں ایک بدو آدمی ہوں، مجھے تو اتنی نماز آتی ہے، آپ ہی صحیح سکھلا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا
ویسے نماز پڑھ جیسے نماز پڑھتے ہوئے تو نے مجھے دیکھا ہے۔ میں نے فرمایا کہ نماز میں کھڑے ہو، قیام سکون کے ساتھ، اللہ اکبر، سکون کے ساتھ قیام کر، سکون کے ساتھ تلاوت کر، رکوع میں جا سکون کے ساتھ جو ہے رکوع کیا کر، اور سجدے میں جب جاؤ تو سکون کے ساتھ سجدہ کیا کر، اور نماز کے ہر رکن کا سکون کے ساتھ، تعدیل ارکان اسے کہتے ہیں کہ تمہارا ہر جز جو ہے وہ اس عمل کے اندر ساکن ہو جائے۔ اب میں رکوع میں گیا تو تھوڑا 2-3 سیکنڈ بعد آپ کو پتہ لگ جائے گا میرا جسم رکوع میں بالکل ساکت ہے۔ یہ تعدیل ارکان ہے۔ وہ جو ہمارے والے الیکٹرانک کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ یہاں بدے، یہ ہاتھ باندھنے کی بھی بات آئے گی سنتوں میں انشاءاللہ، یہاں یوں ہوگی، پھر جو رکوع میں جاتے ہیں تو یوں ہو جاتے ہیں، اور سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے میں ابھی اس کی ناک اور ماتھا جو ہے زمین تک پہنچا نہیں ہوتا کہ اس نے واپس بھی آنا ہوتا ہے۔ جس طرح ہم تراویح پڑھتے ہیں، وہ پتہ نہیں بعض جگہوں پہ تراویح میں اس طرح صرف ماتھا ہی لگتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا، یہ کیا ہے؟ تعدیل ارکان کے خلاف ہے، اس سے نماز نہیں۔ نماز کا تیز پڑھنا یہ شریعت میں ناجائز نہیں ہے، لیکن نماز کا تعدیل ارکان کو فوت کرنا ناجائز ہے۔ تراویح ہم پڑھتے ہیں، تیز پڑھتے ہیں عموماً، لیکن ہر جز میں جا کے ہم اس عمل کو بناتے ہیں اعتدال، کہ آپ کا ہر رکن جو ہے وہ تام ہو اور کام ہو۔